بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ نارووال، سیالکوٹ، شکرگڑھ کے برساتی نالوں میں طغیانی۔ پنجاب کے کئی اضلاع زیر آب۔ دریائے ستلج اور راوی میں بڑے ریلے داخل ہونے سے اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 1,96,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ مکانات اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو شدید نقصان۔ سیالکوٹ ظفروال نالہ ڈیک پر موجود ہنجلی والا پل سیلاب کے پانی میں بہہ گیا۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملکہ آبادیوں کا زیر آب۔ دریائے چناب میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے دریاؤں میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث پاک فوج سے مدد مانگ لی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 6 اضلاع میں فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال، اوکاڑہ میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے سول انتظامیہ کی مدد سے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور پولیس پہلے ہی الرٹ ہے۔ پاکستان موسمیاتی چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دنیا کو مدد کرنا ہوگی۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بادل پھٹنے، فلش فلڈ اور دریاؤں میں طغیانی سے جانی و مالی نقصان ہوئے۔ پالیسی بنانے کے لیے معاونت پر تمام سٹیک ہولڈرز برطانوی حکومت کے مشغول ہیں۔ تقریب میں ملک بھر سے تعلیمی اداروں میں اہم کارکردگی دکھانے والے طلباء میں الیکٹرک بائکس بھی تقسیم کی گئیں۔ امریکہ کا بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف نافذ۔ مجموعی شرح 50% تک پہنچ گئی۔ اضافی ٹیرف کے بعد متعدد بھارتی مصنوعات مہنگی۔ امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف روس یوکرین جنگ میں بھارت کی جانب سے روس کی حمایت کے جواب میں لگایا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے اور اسی طرح وہ یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔